بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی بہت بلند ہستی ہیں۔ اللہ کریم جل مجدہ نے بے انتہا آپ کو عزت اور عظمت سے نوازا ہے اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمایا ہے۔ آئیے مزید میں کچھ آپ کی عزت اور عظمت کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں بہت ہی بڑے پائے کے عالم دین اور محدث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات صفحہ نمبر 285 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی تستنزل الرحمت بذکرہ وترتجع المغفرۃ بحبہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی ہستی وہ ہستی ہیں جن کے ذکر کے وقت اللہ کریم کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی محبت کے ذریعے مغفرت کی امید کی جاتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جہاں کہیں بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ کریم کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور لوگ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے محبت کرتے تھے، اس نیت سے، اس عقیدے سے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے محبت کریں گے تو آپ کی محبت سے ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں۔ اور آگے چلیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، یہ تذکرۃ الحفاظ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ہے 202۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں واللہ انی لأحبہ فی اللہ وارجو الخیر بحبہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کی قسم، میں اللہ کی رضا کے لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے محبت کرتا ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی محبت کے ذریعے بھلائی کی امید کرتا ہوں، مجھے آپ کی محبت سے بھلائی کی امید ہے۔ تو یہ دیکھیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک سے عشق اور محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اتنی بڑی ہستیاں جس سے اتنی بڑی محبت کریں، محبت کا اس انداز میں اعلان اور اظہار کریں، تو وہ ہستی بھی ہستی ہوگی کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ آپ سے محبت کے ذریعے مغفرت کی امید کی جاتی ہے، اور امام ذہبی بھی فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی محبت سے بھلائی کی امید کرتا ہوں، اور یہی بات امام ذہبی کی شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین صفحہ نمبر 152 پر بھی بیان کی ہے۔ آپ امام نووی اور امام ذہبی کے ان اقوال مبارکہ سے اندازہ کریں کہ امام عبداللہ ابن مبارک کتنی بڑی عظیم الشان ہستی تھے۔ اور آگے چلیں، یہ تاریخ بغداد ہے، اس کا جلد نمبر ہے 10 اور صفحہ نمبر ہے 167۔ یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت فریابی رحمہ اللہ نے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کے وصال مبارک کے بعد یہ خواب امام فریابی نے دیکھا، اور آگے آپ خود سنیں کہ امام فریابی نے اللہ کے محبوب کو کیا عرض کیا اور اللہ کے محبوب نے امام فریابی کو کیا جواب دیا۔ کہتے سمعت الفریابی یقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم۔ امام فریابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیند میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ کا جلوہ دیکھا، آپ کو خواب میں دیکھا۔ فقلت یا رسول اللہ ما فعل ابن المبارک۔ تو امام فریابی فرماتے میں نے اللہ کے محبوب کا عرض کیا، یا رسول اللہ ابن مبارک نے کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا فقال، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ تو ان ہستیوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ کریم نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء کرام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔
سبحان اللہ. آپ اس واقعے سے بھی اندازہ کریں کہ امام فریابی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر فرمایا کہ ابن مبارک وصال فرمانے کے بعد انبیاء کے ساتھ ہیں، صدیقین کے ساتھ ہیں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہیں. تو آپ ان تمام چیزوں سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے شاندار اور عظیم الشان عظیم المرتبت ہیں. اور آپ اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی صدق کے دل سے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے عشق اور محبت کا ناطہ جوڑیں، آپ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہیں تاکہ ہم پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو اور آپ کے عشق کے ذریعے محبت کے ذریعے ہماری بھی مغفرت ہو. اللہ کریم جل شانہ آپ سب کو ہم سب کو حضرت ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اور پیار اور آپ کی غلامی نصیب فرمائے. صحیح تھی ہوگا.